مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ طوال میں سے ہے، یعنی لمبی صورتوں میں سے ہے، اور اس کی جو ترتیب مصحفی ہے وہ 7 ہے، 7ویں نمبر پر ہے، اور جو ترتیب نزولی ہے وہ 39 ہے، 39، اور مکی صورت ہے۔ خطاب کا جو اصل رخ ہے وہ قریش مکہ کی طرف ہے، اور دعوت میں انذار کا رنگ غالب ہے، یعنی جس میں تحدید و تنبیہ ہوتی ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے وہ مبارک انداز ہے سورہ مبارکہ میں، اور تذکیر بایام اللہ کا جو پہلو ہے وہ غالب ہے، یعنی گزشتہ اقوام مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کی وجہ سے ان پر جو عذاب آئے ان کی تفصیل ہے۔ انبیاء نے کس طرح محبت اور خیرخواہی کے ساتھ انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور ان کا ضد درمیان میں اڑے آیا، معجزات بھی دیکھے لیکن دیکھ کر بھی انکار کیا۔ تو ان 6 اقوام کا ذکر ہے جن پر عذاب آئے ہیں، اور سب سے پہلے جس واقعے سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے، دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو سجدہ کرنے کا جو حکم جس طرح سورۃ بقرہ میں تھا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، شیطان نے انکار کیا، اور پھر شیطان نے اللہ کے ہاں یہ کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اولاد آدم کو، اور پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا جنت میں قیام اور اللہ تعالیٰ کا انہیں ایک درخت چکھنے سے منع فرمانا، اور پھر شیطان نے انہیں اس درخت کو کھانے کی ترغیب دی، اور اس کھانے کی ترغیب کے پیچھے جو بات تھی وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کو چکھنے سے منع کیا گیا تھا، خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا دونوں کو کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے پھر انہیں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کھانے کی ترغیب دی، اور وجہ کیا تھی؟ شیطان نے انہیں کہا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درخت کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ یہ درخت کھائیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، اور پھر آپ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جائیں گے، آپ پر پھر موت نہیں آئے گی، تو اس لیے اگر آپ اس کو چکھ لیتے ہیں تو آپ موت سے بچ جائیں گے۔ حضرت آدم و حوا کو یہ اس نے وسوسہ ڈالا۔ بہرحال انہوں نے چکھ لیا، تو پھر آگے ان کی توبہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود کلمات تعلیم فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مرغوب کلمات ہیں توبہ کے حوالے سے کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا صدقہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ واقعہ شروع میں ہے، اور بالکل آغاز میں سورہ مبارکہ سے، جیسے عموماً حروف مقطعات سے شروع ہونے والی جتنی صورتیں ہیں ان کے آغاز میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ تو اس کتاب مجید کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور اللہ کا حکم ہے تمام امت مسلمہ کو کہ جو کچھ اس میں نازل فرمایا گیا ہے اسی کی پیروی کرو، قرآن کے اوپر چلو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر آپ کسی اور کی بات کو ترجیح دیں، کسی اور کی بات کو سمجھیں کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہے یا مصلحت کے زیادہ قریب ہے، تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ قرآن اس کے پاس موجود ہو اور وہ قرآن کی نصیحت سے محروم ہو۔ تو پھر
ایک تمہیدی کلمہ ہے، آگے چونکہ سورت کا موضوع جو ہے گزشتہ اقوام ہیں اور ان پر جو عذاب آیا اس کا ہے، تو یہ شروع میں ہی آیت ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں تھیں بدباد جنہیں ہم نے برباد کر دیا ان کے اپنی تکذیب کی وجہ سے، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا وہ دوپہر کو سو رہے تھے، اس وقت اللہ کا عذاب آیا، یا رات کے وقت آیا یا دوپہر کے وقت آیا۔ سورۃ انعام کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح گزشتہ اقوام پر جو عذاب آئے ان کا ذکر کیا تھا اجمال کے انداز میں، اور یہاں تو اس صورت میں چونکہ آگے تفصیلی ذکر ہے تو یہاں گویا تمہیدی طور پر بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ کا عذاب آتا رہا۔ اور پھر ان اقوام کے تذکرے کے دوران یعنی 6 اقوام کا ذکر ہے، اور ان 6 میں سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، 6 انبیاء کا ذکر ہے۔ اور ان 6 انبیاء یعنی جن کی قوموں پر عذاب آئے وہ 6 نبی ہیں، اور یہ 6 کے 6 جو ہیں وہ عرب کے قریب تھے جن کفار مکہ کو یعنی تنبیہ کی جا رہی تھی، یہ ان سب کی بستیوں کو جاننے والے تھے۔ مثلا قوم نوح جو ہے عرب کے شمال مغرب میں آباد تھی، یعنی جزیرہ نمایاں عرب کے شمال مشرق میں، اور قوم ہود یعنی عاد کا مسکن جو ہے وہ جزیرہ نمایاں عرب کا جنوب مشرق تھا، اور باقی 4 اقوام یعنی قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون جو ہیں یہ عرب کے شمال مغرب میں تھی۔ تو عرب جزیرہ میں رہنے والے، جزیرہ نمایاں عرب میں رہنے والے ان سب کے جو ٹھکانے تھے ان سے آگاہ تھے، اور یہ 3 جو اقوام ہیں ان کے جو مسکن ہیں وہ اس تجارتی شاہراہ پر تھے جس سے اہل عرب اور اہل مکہ جو ہے یہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ تو اس راستے پر 3 اقوام کے وہ یعنی ان کے کھنڈرات تھے، مساکن سمود، مساکن قوم شعیب اور قوم لوط کی بستیاں وہ اس دوران آتی تھیں۔ تو لہٰذا انہیں ڈرایا گیا ہے کہ جس طرح ان پر عذاب آیا تو آپ پر بھی آ سکتا ہے، اور ان 6 میں سے 5 اقوام کا ذکر کرنے کے بعد خالق کائنات نے یہاں یہ 9ویں پارے کے شروع میں ایک رکوع ہے جس میں تحدید کا رنگ اپنے انتہا پر ہے، تو اس میں امت مسلمہ کو بھی اور اس وقت خصوصی طور پہ قریش مکہ کو بھی ڈرایا گیا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم تو اس سے محفوظ ہو گئے ہیں لہٰذا ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ایک اصول بیان فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ جب نبی کو جھٹلایا گیا تو ہم نے مبتلا کر دیا وہاں کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی، یعنی اللہ کی طرف سے اگر برکات حاصل کرنا چاہتے تو وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، ایمان اور تقوی اگر اختیار کرتے تو خالق کائنات آسمان کے زمین کے دروازے کھول دیتا، آسمان سے بھی برکتیں برستی، زمین سے بھی ان کے لیے برکات ہوتی، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، اور پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کی صورت میں۔ اب اس کے بعد 2 آیتیں ہیں بہت ہی تحدید والی، افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا یہ بستیوں کے رہنے والے بے خوف ہو گئے ہیں اس سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب بیاتن، راتوں رات، وہم نائمون، یہ سو رہے ہوں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ پھر فرمایا اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے چاشت کے وقت، صبح کے وقت جب یہ کھیل کود رہے ہوں۔ صبح کا وقت انسان اپنے اپنے دلچسپیوں اور مشاغل کے مطابق مصروف ہو جاتا ہے، تو فرمایا
کہ کیا یہ بے خوف ہیں کہ اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوں۔ ظاہر ہے جو ڈریں گے تو وہی سدھریں گے، اور جس کے اندر ڈر ہی ختم ہو جائے تو تقوی اسی ڈر کا نام ہے کہ جس سے انسان کی زندگی میں سدھار پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو 6 اقوام ہیں جن پر عذاب آیا، تو کون سے جرم تھے بنیادی طور پر جو عذاب کا ذریعہ بنے یا وجہ بنے؟ اور یہ 4 قسم کے جرائم ہیں جو آج تک مختلف قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتے رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے شرک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد، ان تینوں کا جو مشترکہ جرم قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ شرک ہے۔ تو ایک سب سے بڑا جرم شرک، اور دوسرا جنسی بے راہ روی۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے ہر چیز کے حوالے سے تعلیم فرمائے ہیں، تو قوم لوط اخلاقی گراوٹ میں انتہا پر پہنچ گئی، جس کو ان کی مارل کرپشن کہہ سکتے ہیں۔ تو مارل کرپشن جو ہے اخلاقی طور پر اگر کوئی قوم بگڑ جائے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے اور پھر اس پر شرمانا بھی چھوڑ دیا جائے اور اس کو چھپانا بھی چھوڑ دیا جائے، لوگ فخر کرتے پھریں، تو مختلف وعیدیں جو ہیں وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ کبھی قحط سالی کی صورت میں، یعنی وقت پہ بارشیں نہیں ہوتی، یا ہوتی نہیں سرے سے، یا بے وقت ہوتی ہیں، اور یا پھر حد سے زیادہ ہوتی ہیں، اتنی کہ وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیں، تو یہ بھی بدکاری کے عام۔ تو اخلاقی گراوٹ یا مارل کرپشن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، اس کی وجہ سے قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح ایک تیسرا، یعنی ایک شرک ہو گیا، ایک مارل کرپشن ہو گئی، اور ایک جو ہے وہ مالی بدعنوانی ہے، یعنی جس کو آپ معاشی حوالے سے کرپشن کہیں، بدعنوانی کہیں۔ تو اس کرپشن کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ ناپ تول میں کمی، چوری اور رہزنی، یعنی جب آپ کرپٹ ہو جاتے ہیں اخلاقی طور پر بھی اور پھر مالی طور پر بھی کرپٹ ہو جائے، کہ پیسہ جو ہے جس طرح بھی آ رہا ہو اس کی انسان فکر چھوڑ دے کہ حلال ہے یا حرام ہے، 2 نمبری اور ملاوٹ اپنی انتہا پہ پہنچ جائے، تو پھر اللہ کا عذاب ہی آیا کرتا ہے۔ پھر رحمت کی امیدیں نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی، پھر پتھر برسنے کی امید ہوتی ہے جب لوگ کرپٹ ہو جائے۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں، رمضان شریف میں بھی حال یہ ہے، تو پھر عام دنوں میں کیا حال ہوگا۔ اور پھر چوتھا جو بڑا جرم ہے وہ سیاسی جبر و استحصال ہے، سیاسی حوالے سے لوگوں پر ظلم کرنا، یعنی اللہ جس کو اقتدار عطا فرمائے اور اپنے اس اقتدار کو اگر وہ لوگوں کے سکون پر استعمال کرنے کی بجائے، سکون کے لیے استعمال کرنے کی بجائے، یا ان کی زندگی میں کوئی بہتری لانے کی بجائے الٹا خود ظالم بن جائے جو حکمران ہو، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ جو ہے عذاب خصوصی طور پہ مالی کرپشن تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، اور یہ جو ظلم اور جبر والی بات ہے یہ آل فرعون میں تھی، کہ فرعون جو ہے خود جابر تھا، بنی اسرائیل پر اس نے ظلم کیا، ان کے بچوں کو قتل کرنا، اس طرح دیگر جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب سیاسی جبر اور استحصال شروع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ 4 یعنی مختلف وجوہات ہیں یا اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے، اور یہ یعنی ان 6 انبیاء کی اقوام پر۔ اور پھر یہ انبیاء کا جو انداز یا منہج دعوت ہے اس کو قرآن نے بڑے خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، کہ میں تم پر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں بہت ہی محبت اور درد سے نصیحت کرتا ہوں، تمہیں خیرخواہی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب کے پاس آ جاؤ، وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، لیکن جو نہیں مانتے پھر ان کے لیے خالق کائنات جو ہے قہار بھی اور جبار بھی ہے۔ تو یہ بڑا محبت بھرا انداز ہے۔
حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں کہ اللہ نے جو پیغام مجھے دیا ہے تم تک بہت ہی محبت اور پیار سے پہنچانے والا۔ یعنی نبی جو ہے وہ ڈانٹ کر اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے تھے، بڑے درد اور سوز کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ یہی حکم ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے محبوب انہیں حکمت عملی سے اللہ کی طرف بلائیے اور بہت پیاری نصیحت سے بلائیے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تو آپ نے جو پیغام پہنچایا وہ تو محبت اور مٹھاس کی انتہا تھی، جس کو قرآن نے خود بیان فرمایا۔ تو دیگر انبیاء بھی اسی انداز میں پہنچاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کلمات ہیں لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور تمہیں بہت ہی محبت سے نصیحت کی، یعنی تمہاری بہت ہی خیرخواہی کی کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ کلمات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، یعنی سب انبیاء جو ہے نصیحت کا لفظی معنی ہوتا ہے خیرخواہی، کہ اس کو کی جاتی ہے جس سے بہت ہی پیار ہو اور جس کو انسان یعنی یوں سمجھے گرم ہوا سے بھی بچانا چاہتا ہو، گرم لو سے بھی بچانا چاہتا ہو تو اسے نصیحت کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی محبت سے پیار سے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور پھر جو عذاب کی کیفیات بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، قوم نوح پر جو عذاب آیا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، ہم نے حضرت نوح کی قوم کو غرق کر دیا چونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو ان پر پانی کا عذاب آیا، یعنی پورا اتنا پانی برسا کہ سب کے سب اس سیلاب میں ڈوب گئے۔ انہم کانوا قوما عمین، قرآن کہتا ہے کیونکہ وہ ایسی قوم تھی کہ جو دل کی روشنی سے محروم تھی۔ امین ویسے اندھے کو کہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے نابینا نہیں تھے، دل کی روشنی سے محروم تھے، کہ بجائے سدھرنے کے انہوں نے اپنے دل پر گمراہی کے اور دلالت کے اور ظلمت کے تالے لگائے رکھے۔ قوم عاد کا عذاب اللہ نے بیان کیا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود پر جو عذاب آیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی زمین کو ہلا دیا گیا زلزلے کی شدت سے اور جھٹکوں سے، زمین کو ہلایا گیا اور وہ صبح پڑے تھے منہ کے بل، یعنی مرے پڑے تھے اپنی بستی میں۔ قوم لوط جس میں اخلاقی کرپشن تھی، اس کا عذاب بھی یہ بہت زیادہ خوفناک ہے کہ ان پر پتھروں کا بھی برسایا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے اخلاقی طور پر بے راہ روی اختیار کی۔ اور قوم شعیب جنہوں نے مالی کرپشن، مالی بدعنوانی کا راستہ اپنایا، ان کے لیے عذاب بھی قوم سمود جیسا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان پر بھی زلزلے کی صورت میں عذاب آیا، زمین کو ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ بھی اوندھے منہ پڑے تھے اپنے گھروں میں جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کل وہ اس بستی میں تھے ہی نہیں، یعنی یوں لگتا تھا قصہ پارینہ، گزرا ہوا واقعہ یا گزری ہوئی تاریخ کو ماضی کی کوئی بات ہو، یعنی جو کل تک وہاں خوشی سے رہ رہے تھے آج یوں لگتا تھا کہ جیسے یہاں کل کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ ان کی بربادی کی کیفیت تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی آل فرعون یا قوم فرعون پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد یعنی ان کی جو دعوت کے لیے جو قوم تھی، تو اس پر عذاب آیا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ان پر قحط سالی کا عذاب آیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، میوے باغ ہر چیز خشک ہو گئی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور دوسرا عذاب جو ان پر آیا وہ آخری فائنل عذاب تھا، جس میں وہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تعاقب کر رہے تھے آپ کی قوم کا اور آپ کا، اور آپ تو اللہ نے آپ کو راستہ دے دیا سمندر میں سے اور ان کو پیچھے غرق کر دیا۔ اور ان پر اور بھی عذاب آئے جن کا ذکر آیات مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اور وہ عذاب
بڑے عجیب سے عذاب تھے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اب ان کے یہ عذاب تھے کہ ایک تو طوفان کی کیفیت، یعنی پہلے تو بالسنین تھا، یعنی قحط سالی تھی، اور پھر قحط سالی جو ہے وہ بدلی بے وقت اور بے حساب بارشوں میں، سیلابی کیفیت پیدا ہوئی، اور جب سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی تو پھر یہ مسئلے ہو گئے کہ ہر طرف کیڑے مکوڑے تھے، ان کے جو گندم وغیرہ تھی جو محفوظ تھی اس میں گھن اور کیڑا وہ پڑ گیا۔ اسی طرح ان کے پانی رکھتے تو پانی خون میں بدل جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی کیفیات ان پر، قوم فرعون، آل فرعون پر آتی رہی۔ تو ظاہر یہ عذاب جو بیان کیا گیا ہے کفار مکہ کے سامنے، تو یہی یاد دلانے کے لیے کہ خالق کائنات کی جو نافرمانی ہے، معصیت ہے، انبیاء کے پیغام کی جو تکذیب ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی اعلان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ جتنی صورتوں میں گزشتہ اقوام کا ذکر ہے ان میں ان کی جو ذکر کی تفصیل ہے وہ مختلف ہے، یعنی کہیں کسی ایک قوم کا زیادہ ذکر ہے، دوسری کا کم ہے، یا کسی ایک قوم کے کسی ایک پہلو کا ذکر زیادہ ہے، دوسرے پہلو کا کم ہے۔ تو خالق کائنات کی حکمت ہے، اس نے اسی انداز میں جیسے اس وقت مخاطبین کی توجہ دلانے کی ضرورت تھی، اس پہلو کو زیادہ فوکس فرمایا، یا اس کی زیادہ تفصیل بیان فرمائی، یا اس قوم کی زیادہ تفصیل بیان فرمائی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی تفصیل زیادہ ہے، چونکہ ان قریب قرآن کریم مدینہ تشریف لے جانے والا تھا، حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے جانے والے تھے، اور وہاں مخاطبین یہود بننے تھے، تو لہٰذا ایک تمہیدی گفتگو قرآن کریم نے پہلے ہی ان کے بارے میں وہ بیان فرما دی، ان کے جرائم بھی بیان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ اور گرفت ہوئی اس کو بھی بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نافرمانی کی اس کو بھی بیان فرمایا گیا، اور اللہ کے جو ان پر احسانات تھے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اب اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پھر درمیان میں، یعنی اس کے موضوع کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بیچ میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے جس ہستی کا پیغام چلنا ہے وہ حضور علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی رسالت کے عموم کو بیان فرمایا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ جب انسانیت عہد طفولیت سے گزر رہی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وقتی اور مقامی ضرورتوں کے مطابق انبیاء بھی مبعوث فرمائے اور اپنی شریعت اور اپنی ہدایت بھی عطا فرمائی، لیکن جب انسانیت اپنے عنفوان شباب تک پہنچ گئی، علوم کے حوالے سے بھی دیگر مختلف میدانوں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ علمی معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور حصی معجزات کی بجائے اس علمی اور عقلی معجزہ کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ رکھا، انا لہ لحافظون۔ اور اب انسانیت کو کسی خرق عادت چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو دلیل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو پڑھیں اور پھر بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کیا اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی چیز خلاف واقعہ ہے، خلاف حق بھی ہے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا حضور علیہ السلام کی پھر صفات بھی بیان فرمائی گئی۔ اللہ نے اپنی رحمت کو بیان کر کے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، اور یہ رحمت میں نے مقدر فرما دی ہے ان لوگوں کی، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم پر جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے لیکن ہے ان کے لیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کا ذکر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جنہیں وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور جو نہیں مان رہے تھے بعد میں، ابھی تو خیر ان کا ڈائریکٹ قرآن کا خطاب ان سے نہیں تھا، یہ مکہ میں اتری ہوئی آیتیں ہیں، لیکن بعد میں جب انہوں نے سنا اور نہیں مانا تو محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے
ورنہ قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو کتاب کے وارث ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، اپنے بچوں کو جانتا ہے، یعنی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنا کلیئر ان کے پاس لکھا ہوا ہے۔ یأمرہم بالمعروف، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان کی گئیں کہ آپ نیکی کا حکم فرماتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور طیب اور پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور آپ اپنی امت سے بوجھ اتار دیتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی آپ نے دین کے معاملے میں اللہ نے اور پھر آپ کے حکام نے کوئی مشکل نہیں پیدا کی بلکہ اس میں آسانی پیدا فرمائی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ پہلے بھی والذین هم بآیاتنا یؤمنون کا کلمہ تھا، پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تعظیم کی اور ان کے دین کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے لیے گویا یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایمان بالرسول اور تعظیم رسول اور نصرت رسول اور پھر ایمان بالقرآن یا اتباع قرآن، قرآن کریم کی پیروی اور قرآن کریم کی اطاعت اس نور کی، یہ کامیابی کی ضمانت قرار دی گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ایک چیز اہم ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ کوئی دلیل پیش کرو اگر تم اللہ کے نبی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں خاص طور پہ ید بیضا کا آپ نے ظہور فرمایا، اپنے دست مبارک کا، پھر عصا اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا جو سانپ بن جاتا، تو پھر اس نے جادوگر بلائے اور آپ کا مقابلہ کیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ آپ بھی جادوگر ہیں۔ تو جب جادوگروں کے سامنے مقابلہ ہوا تو انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بنی، آپ نے عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا، اور ان کی رسیوں کو جو سانپ بنی ہوئی تھی سب کو کھا گیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ امام قرطبی نے ذکر فرمایا، دیگر مفسرین نے بھی، کہ عموماً جو مناظرے کے لیے آتا ہے تو وہ کبھی مانا نہیں ہے میدان میں، چاہے اسے پتہ بھی ہو نا جھوٹا ہو، پھر بھی وہ جیسے اخذت العزت بالاسم کی وجہ سے اپنی عزت بچانے کے لیے میدان میں یہ نہیں مانتا کہ میں جھوٹا ہوں، آپ سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ وہاں ادھر فرعون کا روب بھی تھا، فرعون نے انہیں بلایا تھا، اور پھر کئی انعامات کا لالچ بھی تھا، اس کے باوجود جادوگروں نے جب دیکھا آپ کے عصا کو اژدہا بنتا، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ فوراً ہی وہاں پہ وہ فوقع الحق وبطر ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ وہی سجدے میں گر گئے، کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، علماء یہ کہتے ہیں، یعنی اعتراض جو پیدا ہو سکتا ہے کہ بندہ فوراً میدان میں مان جائے کہ میں جھوٹا ہوں، تو عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ ہمارے جتنے مناظرے ہوتے ہیں ہر کوئی جیت کے اٹھتا ہے وہاں، سب کے جو ہے بعد میں کلپ بنتے ہیں کہ کیسے میدان مارا ہے ہم نے۔ تو اس وقت تو فرعون کا ڈر بھی تھا اور پیسوں کا لالچ بھی تھا، چلو دل سے مان بھی لیتے تو پیسے بھی ضائع ہو رہے تھے، فرعون نے جو دینے تھے منہ مانگے، اور دوسرا اگر فرعون کی بات کے خلاف کر رہے تھے تو جان کا بھی خطرہ تھا۔ لیکن یہ کیسا حق ان پہ واضح ہوا کہ وہ سجدے میں گر گئے، لالچ بھی چھوڑ دیا اور خوف بھی کوئی کام نہ کر ان پر غالب نہ ہوا۔ تو اس کی جو وجہ بیان کی ہے حضرت امام قرطبی نے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ شروع میں دیکھیں کہ جب مقابلہ شروع ہونے لگا، اب پہل کرنی تھی کسی ایک نے کہ پہلے کون مظاہرہ کرے گا اپنے جو بھی کمال اس کے پاس ہے۔ تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ یعنی اس کا آغاز رسیاں پھینکنے کا ہم کریں یا آپ اپنا عصا پھینکیں گے؟ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ پھینکیں پہلے۔ تو حضرت امام قرطبی کی یہ کلمات کمال ہیں، فرمایا تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام فکان ذلک سبب ایمانہ۔ انہوں نے جو یہ نبی کا ادب کیا نا کہ پہلے آپ یا ہم،
جو اجازت مانگی اللہ کی بارگاہ میں یہ لمحہ مقبول ہو گیا، اور اللہ نے اس ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کا نور عطا فرمایا۔ اور یہ اس کی توفیق سے ہی ہدایت ہوتی ہے، اللہ جب کرم فرماتا ہے وہ اس کے فضل سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا پھر نہ خوف ان کو روک سکا اور نہ کوئی لالچ روک سکا۔ جب حق واضح ہو گیا تو پھر اللہ نے حق کو ماننے کی جرأت اور جذبہ بھی عطا فرما دیا، تو وہیں گر گئے۔ تو نبی کا جو ادب ہے ہمیں بھی فرمایا گیا وعذروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیجیے، تو جو ادب کریں گے اولئک هم المفلحون کی جو بشارت ہے ان خوش قسمت لوگوں کے لیے، حضور کی تعزیر اور آپ کی تکریم کرنے والے ہیں اور آپ کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس میں وعدہ الست کا ذکر بھی ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یعنی روحوں کی دنیا میں پوچھا تھا الستُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک آواز کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ تو ہماری روحیں جو ہیں کن فیکون تکل دی گالے آگے پریت لگائی، حضرت پیر مہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی روح کے تعلق کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سب نے مانا الستُ بربکم کے جواب میں بلا کہا، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روحانی میثاق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روحانی وعدہ ہے جو اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ ساری روحیں کر چکی ہیں۔ اور اس میں جو آیات اہم ہیں، ساری سارا قرآن اہم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہم اپنے انداز میں جو تھوڑا سا انتخاب کرتے ہیں، تو ایک حکم ہے آقا کریم علیہ السلام کو جس میں 3 چیزیں فرمائی گئیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو اپنا شعار بنائی، جو بھی آئے آپ سے معافی کا پروانہ ہی لے کے جائے، وأمر بالعرف، ہمیشہ اچھائی کا حکم فرماتے رہیے، یہ مانے یا نہ مانے آپ ان کی وجہ سے دل برداشت نہ ہو جائیں، اللہ کا پیغام پہنچانا نہ چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کرتے رہیں، کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اے محبوب ان ناسمجھ لوگوں سے اعراض فرمائی، یہ بیوقوف ہیں تو بیوقوفوں کا کام ہی بیوقوفی کرنا ہے، جاہل کا کام ہی جہالت کا اظہار کرنا ہے، تو اے محبوب آپ ان سے اعراض فرمائیے، یعنی چشم پوشی فرمائیے، ان کی جہالت کی وجہ سے ان کے لیے دعائے ضرر اور تباہی کی دعا بھی نہ کیجیے، آپ اپنا خیر کا جو سلسلہ ہے محبت کے ساتھ اس پیغام رسالت کو پہنچاتے رہیے، جیسے تمام انبیاء نے خیر خواہی سے پہنچایا۔ اور پھر یہ آیت بھی اہم ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا دوست اور مددگار وہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہی دوست رکھتا ہے نیک لوگوں کو۔ تو نیکوں کا دوست جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہیے، وہ مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اسے دوست بنانے کے لیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ تو دوست ہے لیکن ہم دور ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ برقول دشمن پیمان دوست پر شکستی، ببیں کہ از کے بریدی و باق کے پیوستی، کہ آپ دشمن کی بات مان کر دوست سے دور ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچو تو صحیح کس کے قریب ہوا ہوں اور کس سے دور ہوا ہوں۔ جو رحیم اور کریم ہے، دنیا کا خیر بھی اس کے پاس ہے اور قبر و حشر کا خیر بھی اسی کے پاس ہے، اس کو اپنا دشمن بنا لیا اور جو دشمن تھا اس کو دوست بنا لیا۔ اور پھر یہ آیت قرآن کریم کے حوالے سے اہم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، اس میں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں بہت ہی محبت اور توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون۔ اور 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور حاضری کا حکم فرمایا، بلانے کا اور دعا کا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارتے رہیے گڑ گڑا پر اور مخفی طریقے سے، آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارتے رہیے۔ اور یہاں سیکنڈ لاسٹ آیا بھی صورت کی یہ ہے، وَاذْكُر رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے، تضرعًا وخیفہ یعنی عاجزی سے، گڑ گڑا کر اور خفیہ، ہر طریقے سے اپنے پیارے رب کا ذکر کرتے رہیے۔ اور دون الجہر من القول بالغدو والآصال،
بہت زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خاموشی کی آواز بھی سنتا ہے، تو پھر زیادہ دون الجہر من القول، اللہ فرماتا ہے کہ بغیر شور کیے، اور بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اور یہ اہم ہے کہ لا تکن من الغافلین، اتنا کرنا کہ غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا، جو اللہ کو بھولنے والے ہیں ان میں سے نہ ہو جانا، یاد کرتے رہنا، صبح و شام نہ ہو سکے تو کسی ایک وقت ہی کر لینا، لیکن اس کو یاد کرتے رہنا، اس کی تسبیحات پڑھتے رہنا، اور 5 وقت تو اس کی حاضری فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ 5 نمازیں اللہ ان کی پابندی کی توفیق بخشے۔ جس طرح رمضان میں ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے پوری امت مسلمہ میں، چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اور لگتا ہے جیسے قرآن کا جشن منایا جا رہا ہے، یعنی ہر جگہ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی بیٹھ کر سن رہا ہے اور کوئی کھڑے ہو کے سن رہا ہے، یہ سب یہ قرآن کا جشن ہے، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو نمازوں کا صرف یہ مہینہ نہیں ہے، نماز کے لیے تو پورا سال ہے، پوری زندگی ہے، لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اس کے بعد نماز کا بھی اسی طرح محدود جو ہے وہ سسٹم رکھیں کہ بس رمضان میں پڑھی اور اس کے بعد بھول گئے۔ اور ایک آخری بات، یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یہ کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ جو بارش برستی ہے خالق کائنات کے اعلیٰ اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے بیان فرمایا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے خوشخبری سنانے والی ہوائیں، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سحابا ثقالا، آپ خود دیکھیں کہ کتنے کیوسک پانی ہوتا ہوگا ایک ایک بادل میں، کتنے ٹن کہیں پتہ نہیں کس چیز میں اس کو ناپنا چاہیے، تو کتنے بھاری ہوتے ہیں بادل، لیکن وہ ایسے پھول کی طرح ان کو ہواؤں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ سقناہ لبلد میت، تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، یعنی جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی تو ہم وہاں لے جاتے ہیں ان بھاری بادلوں کو۔ فانزلنا بہ الماء، اور پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی، لعلکم تذکرون، اس کے لیے، اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ کفار مکہ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، تو فرمایا جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح مرے ہوئے لوگ بھی پھر زندہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں بارش جب برستی ہے تو 2 قسم کے آگے نتیجے نکلتے ہیں۔ اچھی زمین جو ہے وہ پھول دیتی ہے، اور بری زمین جہاں گندگی ہوگی تو وہاں بدبو پھیلے گی۔ بارش ایک ہی ہے لیکن نتیجہ نکلا ہے زمین کی نیچر کی وجہ سے مختلف۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، فرمایا جو عمدہ اور زرخیز زمین ہے وہ اس بارش سے اچھی پیداوار دیتی ہے۔ والذی خبث، اور جو خراب ہے تو لا یخرج الا نکدا، تو اس سے نہیں نکلتا مگر قلیل اور گھٹیا قسم کا۔ تو یعنی بارش ایک ہی ہے، نتیجہ مختلف ہے۔ تو یہ مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان جو اللہ کی ہدایت آتی ہے تو انسان مختلف مزاج کے ہیں، پیغام ایک ہی تھا، کوئی صدیق بن گیا اور کوئی ابو جہل بن گیا، پیغام ایک ہی تھا، کوئی حبشہ سے آ کر جو ہے وہ نور کا حصہ لے گیا، کوئی فارس سے آ کر سلمان اپنا حصہ لے گیا، اور کوئی روم سے آ کر حضرت صہیب جیسا اس نے دامن بھر لیا، لیکن کوئی ساتھ ہی بیٹھا تھا اور محروم تھا۔ تو یہ اسی بارش کی طرح ہے۔ دانشور شیراز شیخ سعدی شیرازی نے کمال اظہار فرمایا ہے، باراں کے در لطافت تب عشق کلام نیست، در باغ لال رویا دو در شور بوم خس، فرماتے ہیں کہ بارش جس کے لطیف ہونے میں کوئی شک نہیں، برکت ہی برکت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، در باغ لال رویا، باغ کی زمین جو اچھی زمین تھی وہاں سے پھول پھوٹ پڑے اور پھول نکل آئے، اور در شورا بوم خس، اور جو سیم زدہ زمین تھی تو وہاں کچھ بھی نہیں آیا، الٹا وہ آپ کو کلر اور سیم تھور میں اضافہ ہوا، وہاں سے کوئی سبزہ نہیں نکلا، کوئی پھول نہیں نکلے، کوئی پھل نہیں آیا۔ تو اس لیے اپنی زمین کو ٹھیک کرنا چاہیے، دل کی زمین کو،
تاکہ وہاں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جب اس پہ برسیں ہدایت کی تو وہاں نور پیدا ہو، روشنی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت بڑھے انسان کی۔ اپنے دروازے دل کے بند نہیں رکھنے چاہیے، انہیں کھول کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک کتاب سے دلی شغف اور محبت نصیب فرمائے، اور اس کو پڑھتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی، اور قبر تک اللہ تعالیٰ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک۔